السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کو میرے طرف سے بہت سلام۔ آپ کی خدمت میں خان افضل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ نام اس لیے بتایا کہ کافی لوگوں کو میرا نام معلوم بھی نہیں ہوتا، کیونکہ کافی ویڈیو میں نے اپنا نام نہیں بتایا۔ آج اس لیے بتایا کہ کافی لوگوں کے اصرار پہ میں نے کہا نام بتا دوں۔ بہرحال میرے پیج کا نام یوٹیوب اور فیس بک دونوں پہ محسود آف لندن ہے۔ آج بھی معمول کے مطابق مجلس کی ابتدا جو ہے اللہ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وہ آیت جو ہے ہمارے معاشرے سے بہت مطابقت رکھتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں لڑائی جھگڑے ناراضگیاں رشتہ داروں میں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں یہ چھوٹی سی آیت اگر ہماری سمجھ میں آ جائے، انشاءاللہ تمام یہ جھگڑے ناراضگیاں ختم ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ اللہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرو، یعنی آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں۔ پھر وہ نتیجہ کیا ہوگا کہ جس بندے کے ساتھ آپ کی ناراضگی اور دشمنی چل رہی ہے، اللہ اس کے دل کو ایسا نرم کر دے گا، جیسے اللہ لفظ استعمال کرتے ہیں ولی حمیم، یعنی وہ آپ کے بالکل جگری یار کی طرح ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی ایک بہترین سلوشن اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ واقعی اگر ہمارے معاشرے میں یہ عادت پڑ جائے کہ کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کی بھلائی سے ہم اس کا جواب دیں، تو یہ تمام ناراضگیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت قوم ہے کہ ماں باپ بہن بھائی اور رشتہ دار ایک دوسرے سے ناراض ہیں، یعنی سبحان اللہ کون سی حکمت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رکھی ہے جو لاجواب ہے۔ جو برائی کرے اس کے ساتھ آپ بھلائی کرو، پھر وہ آپ کا جگری یار بن جائے گا، اور واقعی اس کے مثال دنیا میں پائی جاتی ہے۔ بہرحال جو پچھلی ویڈیو میں نے بنائی تھی گھٹنے کے درد کے بارے میں، ماشاءاللہ وہ کتنی وائرل ہوئی تھی، تقریباً 4,15,000 لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا اور بہت سے لوگوں نے اس کو شیئر کیا۔ وہ صرف آپ لوگوں کی کوآپریشن کی وجہ سے کہ ان کے گھٹنے کی تکلیف دور ہوئی، اور کافی میسیجز آئے، ان میں آپ لوگوں کا برابر کا حصہ ہے جنہوں نے شیئر کیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو بھی آپ سے درخواست ہے کہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو معلومات ہو۔ آج جو ڈسکشن ہم کریں گے وہ گردے کے بارے میں ہے کہ گردوں کی کیا بیماریاں ہیں۔ وہ بیماریاں بہت عام ہیں، اور جو تکلیف لوگوں کو ہوتی ہیں عام لوگوں کو اس کا اتنا علم نہیں ہوتا، جیسے کہ ریسرچ اور کتابوں میں آتا ہے کہ گردہ ایسا ہے جیسے کہ انسان کا دوسرا دل، یعنی دل کے بعد گردے کا نمبر ہے۔ ریسرچ کہتا ہے، وہ کتابوں میں بھی آتا ہے کہ ایک عام آدمی کا گردہ 50 گیلن خون جو ہے وہ صاف کرتا ہے۔ 50 گیلن کتنا آتا ہے؟ تقریباً 200 لیٹر خون وہ ایک دن میں آپ کے گردے جو ہیں وہ فلٹر کرتے ہیں۔ سوچیں کتنا امپورٹنٹ کام ہے، جو فضلات کو الگ کرتے ہیں پیشاب کی صورت میں، اور صاف خون جو ہے پھیپھڑوں میں جاتے ہیں، پھیپھڑوں میں آکسیجن ملتا ہے، اور آکسیجنیٹڈ خون جو ہے وہ دل میں جاتا ہے، اور دل جو ہے وہ جسم کو سپلائی کرتا ہے، اور پھر وہ بدن سے ہوتا ہوا گردوں میں آتا ہے اور اس کی صفائی ہوتی ہے۔ تو یہ سرکل اسی طرح چلتا رہتا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ کتنا امپورٹنٹ فنکشن ہے گردوں کا۔ وہ صرف فضلات صاف کرنا ہی گردے کا کام نہیں، بلکہ جو ہیموسٹیسس کا پروسیس ہے، جب آدمی کو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو سٹاپ کرنا، اس میں بھی گردوں کا اہم کردار ہے۔ گردے ہارمون پیدا کرتے ہیں، اگر میں فنکشن پہ جاؤں تو وہ لمبی ڈسکشن ہو جائے گی۔ بہرحال گردے جسم کا ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ پارٹ ہیں، اور کافی لوڈ ہے ان کو پرفارم کرنے میں۔ آج آپ کو میں وہ 10 وجوہات بتاؤں گا جو کہ گردوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر کوئی بھی آدمی ان 10 چیزوں کو اوائڈ کرے گا، انشاءاللہ آپ کے گردے صحت مند رہیں گے۔ خاص کر ہمارے غرب ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں، مڈل ایسٹ، سعودی اور دبئی وغیرہ میں، وہاں پہ لوگوں کو کافی تکلیف ہو سکتی ہے گردوں کی۔ اگر وہ اس پہ عمل کریں تو وہ اس کو گردے کی تکلیف اوائڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو گردوں کے لیے نقصان دہ ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ جو لوگ پانی کم پیتے ہیں۔ جو لوگ پانی نہیں پیتے وہ آپ کا
وجہ کیا بنتی ہے کہ آپ کا خون گاڑھا ہوتا ہے، جب وہ گردے میں سے گزرتا ہے تو اس کے جو گاڑھا پن کی وجہ سے کچھ فضلات آپ کے گردے میں رہ جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے کیلشیم آکزیلیٹ جسے کہتے ہیں وہ پتھر بننے کا باعث بنتے ہیں، جو گردے میں پتھر بناتے ہیں۔ تو جو لوگ زیادہ پانی نہیں پیتے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے ایک تو پسینہ آتا ہے اور دوسرا پانی کم پیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کو گردوں کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے نمک کا زیادہ استعمال۔ نمک کو سلو پوائزن یعنی آہستہ سے مارنے والا زہر بھی کہتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ نمک استعمال کرتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، اور بلڈ پریشر جب زیادہ ہوگا تو آپ کی کڈنیز پہ زیادہ پریشر پڑے گا، اور ہائی بلڈ پریشر جن لوگوں کا ہوتا ہے ان کا زیادہ چانس ہوتا ہے کہ ان کے گردے جو ہیں وہ فیلئر کی طرف جائیں گے۔ تیسرے نمبر پہ جو چیز ہے، جو لوگ پوری نیند نہیں سو سکتے، ایک 24 گھنٹے کے دوران ایک عام آدمی کو ریسرچ کے مطابق 6 سے 8 گھنٹے تک سونا چاہیے۔ جو لوگ نیند پوری نہیں کرتے ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ زیادہ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خصوصیت رکھی ہے جب انسان سوتا ہے تو دن رات کے 24 گھنٹوں میں نیند کے دوران جو خلیے ڈیمیج ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں ایسی خاصیت رکھی ہے کہ وہ خلیے اپنے آپ کو ریپیئر کرتے ہیں۔ اس وجہ سے نیند جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جو دوسری وجہ ہے، جو لوگ پیشاب جن کو ضرورت پڑتی ہے، ٹوائلٹ جانے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ نہیں جاتے، روکے رکھتے ہیں، وہ بہت نقصان ہیں، کیونکہ آپ کے جو بلیڈر ہے اس میں ایک خاصیت ہے فلیکسیبلٹی کی، یعنی جب آپ کا مثانہ بھرتا ہے تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ مجھے ٹوائلٹ جانا ہے۔ اگر آپ نہیں جاتے تو وہ فلیکسیبلٹی وہ کم ہوتی ہے، اور آپ کو اولڈ ایج میں اس سے کافی مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو جب آپ بلیڈر خالی نہیں کرتے اس کے آپ کے گردوں پہ بھی اثر پڑتا ہے، اور دوسرے جو فضلات آپ کے مثانے میں زیادہ دیر تک رہتے ہیں وہ بھی آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور بڑی عمر میں پھر آپ کو پیشاب کے مسائل جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، لوگ پیشاب روک نہیں پاتے۔ تو جیسے ہی آپ کو فیل ہو کہ آپ کو ٹوائلٹ جانے کی ضرورت ہے، آپ کو جانا چاہیے ٹوائلٹ میں۔ جو دوسری بہت اہم وجہ ہے جو ہمارے لوگوں میں بہت عام ہے کہ وہ درد والی دوائیاں بہت استعمال کرتے ہیں، جیسے پونسٹان اور بروفین اور کئی اور دوائیاں ہیں جو کہ درد کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ درد کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں ان کو لازم جو ہے کڈنی کے مسئلے ہوں گے کسی سٹیج پہ۔ جو اوور ڈوز کرتے ہیں ایک خاص مقدار تک تو چلو چل جاتا ہے، آپ کو اگر درد ہے تو کھا لیں، لیکن اگر آپ اس کے ہیبیچول ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بڑا نقصان دہ ہے، کیونکہ درد کی دوائیاں کیا کرتی ہیں، خون کی سپلائی جو ہیں وہ گردے کو کم کر دیتی ہیں، اور گردوں کا فنکشن جو ہے امپیئر ہو جاتا ہے، اور آپ کو گردوں کے جو ہیں پتھر ہو سکتے ہیں اور جو بہت درد کا باعث بنتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو آپریشن بھی کرانا پڑے گا۔ اس وجہ سے جو لوگ اپنے آپ کو بالکل ہیبیچول بنا لیتے ہیں وہ بہت نقصان دہ ہے۔ جو دوسری وجہ ہے وہ جو لوگ بہت زیادہ میٹھا کھاتے ہیں، جیسے چاکلیٹ اور مٹھائیاں وغیرہ، تو گردوں کی ایک خصوصیت ہے کہ ایک خاص مقدار تک وہ میٹھا جو ہے وہ ڈرین کرتے ہیں۔ جب آپ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو گردوں پہ بہت اثر پڑتا ہے اور ان کو ایکسٹرا جو ہے فنکشن کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے کہ جو لوگ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں، جن کی فیملی ہسٹری ہو، کسی ایک سٹیج پہ ان کو لازم جو ہے گردے جو شوگر کی بیماری ہوگی، اور شوگر کی بیماری جن کو ہوگی وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے گردے کی بیماریوں سے، اور بلڈ پریشر بھی ان سے زیادہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا شوگر ہوگا ان کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہوگا، تو برائے مہربانی میٹھا چیزوں سے پرہیز کریں۔ جو دوسری وجہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگ بہت لیزی ہوتے ہیں، ان کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، نہ وہ ورزش کرتے ہیں، بس صوفہ پہ سارا دن بیٹھا رہتے ہیں، اور کوئی ان کی جسمانی جو ہے محنت نہیں ہوتی، بس سارا دن ٹی وی یا موبائل کے سامنے بیٹھے رہنا ان کا مشغلہ ہوتا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، جو لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے وہ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، پھر ان کو شوگر کی تکلیف شروع ہوتی ہے، بلڈ پریشر اور دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ریلیٹڈ گردے کی بیماریاں بھی ہیں۔ اس وجہ ضروری ہے کہ کم سے کم دن میں 30 سے 40 منٹ کے لیے پیدل چلنا بہت ضروری ہے، تیز تیز،
جو لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے، ریسرچ شو کرتے ہیں کہ ان کا رسک جو ہے وہ 30% تک وہ زیادہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو ایکسرسائز کرتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیں کہ ایکسرسائز کتنا بہترین کام ہے کہ آدمی کریں۔ جو دوسری مین وجہ ہے جو گردوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے، جو لوگ زیادہ پروٹین کھاتے ہیں۔ پروٹین میں کیا، یعنی جو لال گوشت ہے، یعنی بھیڑ بکری اور گائے کا گوشت، مچھلی اور چکن کا گوشت اتنا نقصان دہ نہیں ہے، لیکن جو لال گوشت ہے جس کو ریڈ میٹ کہتے ہیں وہ بہت نقصان دہ ہے۔ اس وجہ سے جتنا ہو سکے سبزیوں اور فروٹ کا استعمال کیا جائے، کیونکہ زیادہ پروٹین جو ہیں وہ گردے کو ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے۔ 90 نمبر پہ جو چیز سب سے زیادہ نقصان دہ ہے وہ جو لوگ شراب کے نشے کرتے ہیں۔ ہمارے لوگوں میں تو الحمدللہ وہ چیز اتنی نہیں ہے، اس لیے اس پہ ڈسکشن کرنا بھی اتنا فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے معاشرے سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ اور 10ویں نمبر پہ جو چیز آپ کے گردوں کو خراب کر سکتی ہے، بلکہ تمام جسم کے اجزاء کے لیے نقصان دہ ہے، وہ ہے اسموکنگ، یعنی سگریٹ اور شیشہ پینا۔ یہ صرف آپ کے پھیپھڑوں اور آپ کے لیور کے لیے خطرناک نہیں، بلکہ جسم کے ہر حصے کو یہ جو ہے متاثر کرتے ہیں۔ اکثر ہمارے لوگ شو کے لیے بھی جاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں اور شیشے بار پہ جاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ زیادہ دیر کے لیے اسموکنگ کرتے ہیں ان کو کینسر ہو سکتا ہے، اور پھیپھڑوں کا کینسر، اور مردوں میں خاص کر پروسٹیٹ کا کینسر ہو سکتا ہے، اور ان کی رگوں کے اندر پلیک جم جاتا ہے جو اس کو نیرو کر دیتا ہے اور خون کی سپلائی کو وہ کم کر دیتا ہے، اور وہ اتنا کم ہو جاتی ہے کہ گردوں کو خون کی سپلائی بعض اوقات نہیں ہوتی، جس سے گردے جو ہے فیلئر کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو یہ چند امپورٹنٹ باتیں تھیں جو آپ کے ساتھ آج میں نے شیئر کی اس ویڈیو میں۔ امید ہے آپ تمام لوگوں کو پسند آئی ہوں گی، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، ان تمام بری عادات سے اپنے آپ کو بچائیں اور اچھی عادات سے ریپلیس کریں تاکہ ان بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گردے کی صفائی کا ذریعہ بنتی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ان کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے لیمن کا جوس، یعنی اب پانی میں لیمن ملا کے پئیں گے تو وہ ایک آکسیڈائزنگ ایجنٹ کے طور پہ آپ کے گردوں کی صفائی کرتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو واٹر میلن ہے، جس کو ہندوانا کہتے ہیں، وہ گردوں کی صفائی کے لیے کافی بہتر ہے کیونکہ اس میں پانی زیادہ ہے۔ اور اس کے علاوہ پومی گرینٹ جو انار ہے، اس میں اللہ نے خاصیت رکھی ہے کہ اس کا جوس اور اس کا جو دانہ ہے، اس کے اندر جو سیڈ ہیں، وہ گردے کی صفائی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، کم سے کم 2 لیٹر پانی 24 گھنٹے میں لازم پئیں۔ ایکسرسائز کریں، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں، اور اسموکنگ اور نشے والی چیزوں سے پرہیز کریں۔ تو جو ان باتوں پہ عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ان بیماریوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے۔ اور پھر آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے برائے مہربانی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور میرا یوٹیوب چینل ہے محسود آف لندن، اس کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جتنی امپورٹنٹ انفارمیشن میں آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں اپنی طرف سے انشاءاللہ وہ دوں گا۔ میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔